بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. 2022 رخصت ہوا اور 2023 کا آغاز ہوا. پاکستان کے اندر سن 2022 جو ہے یہ مصیبتوں کا سال تھا. شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے برا سال تھا. 2022 کے اندر سیاسی طور پر اور حادثاتی طور پر، قدرتی آفات کے طور پر پاکستان کے اندر بہت سے واقعات ہوئے. 2022 کا سال پاکستان کے غریب عوام کا دشمن سال تھا. پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کا سال تھا. پاکستان میں مہنگائی کا بدترین سال تھا. یہ مجرموں، ملزموں جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور کئی مقدمات میں گھرے ہوئے لوگوں کو وزیر اور مشیر بنانے کا سال تھا. عوام کی امنگوں کے خلاف حکومت کے اوپر قبضہ کرنے والوں کا سال تھا. 2022 کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے گٹھ جوڑ کا عوام کے خلاف سال تھا. 75 سال کی تاریخ میں کبھی وہ کچھ نہیں ہوا جو 2022 میں ہوا. غریب کی زندگی اجیرن بنا دی گئی. غریب کو کھانے پینے کی اشیاء سے دور کر دیا گیا. معیشت زمین بوس ہو گئی. اور پھر 2022 کے سال کو پی ڈی ایم کی شکل میں عوام کے خلاف اتحاد کرتے ہوئے دیکھا گیا. صحافیوں پر تشدد ہوا، صحافیوں پر مقدمات بنائے گئے، صحافیوں پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا. اعظم سواتی کے اوپر ایک ہی جرم کے اندر 45 مقدمات درج کیے گئے اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر کیا گیا. صحافیوں کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا. سیاسی لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا. گھروں پر چھاپے مارے گئے اور کئی صحافی ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے. 2022 اس لحاظ سے بھی بدترین سال تھا کہ ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی گئی، منڈیاں لگائی گئیں اور سندھ ہاؤس خرید و فروخت کا مرکز بن گیا جہاں پر کروڑوں اربوں روپیہ اراکین اسمبلی کو بلا کر ان کو دیا گیا، ان کی خرید و فروخت کی گئی. آصف علی زرداری نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا اور سندھ ہاؤس میں ارکان کی کھلا خرید و فروخت کی گئی اور آصف علی زرداری نے وہاں پر کروڑوں اربوں روپیہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کا تھا یا کوئی بیرونی ملک سے ان کو ملا ہوا تھا وہ لا کر وہاں پر اسمبلی کے اراکین کی خرید و فروخت کی گئی. اور اس خرید و فروخت کے نتیجے میں ایک منتخب حکومت، ایک چلتی ہوئی حکومت، ایک ٹھیک ٹھاک حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. ایک بیرونی سازش کے تحت، ایک اندرونی سازش کے تحت طاقتوں نے مل کر عوام کے ووٹوں سے بنائی حکومت کا خاتمہ کر دیا. پاکستانی میڈیا اور الیکشن کمیشن کا چہرہ بھی بے نقاب ہوا. اور پھر پاکستان کے اندر قدرتی آفات کے حوالے سے بارشیں ہوئیں، بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آئے اور سیلاب سے کروڑوں اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ در بدر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے. ایک سال گزر، قریب 8 مہینے 9 مہینے گزرنے کے باوجود لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے. آج بھی پانی وہاں کھڑا ہے. لوگ اپنے گھر دوبارہ آباد نہیں کر سکے. مال مویشی ڈنگر ہر چیز لوگوں کی ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گیا پورا زندگی کا ان کا نظام. اور آج بھی وہ لوگ قسمہ پرسی کی حالت میں اور بے یار و مددگار کسی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. 2022 میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت ہی گھناؤنا کردار ادا کیا. اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک پارٹی بنائی گئی، اس کا اتحاد اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا. اور پھر اسی طرح 2022 کے اندر ایم کیو ایم کے دوبارہ اتحاد انضمام کا آغاز بھی 2022 کے اندر کیا گیا جو تقریباً پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اور یہ صرف اور صرف عمران خان کے خوف سے. 2022 کے اندر جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے تقریباً 90% الیکشن جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے جیتے. اور اسی خوف سے اسٹیبلشمنٹ نے کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اکٹھا کیا. اور الیکشن سے ویسے بھی پی ٹی ایم کی جماعتیں رائے فرار اختیار کر رہی تھیں
مگر اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان پارٹیوں کو اکٹھا کر کے، ان کو متحد کر کے عمران خان کے خلاف۔ اور 2022 میں بھی کچھ تاریخ رقم ہوئی کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات، حیدرآباد اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات 3 مرتبہ ملتوی کیے گئے۔ اور پھر 2022 کا یہ کرشمہ ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب بھی ملتوی کر دیے اور بالکل عین وقت کے اوپر ملتوی کر دیے گئے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود توہین عدالت کی گئی اور الیکشن نہیں کروایا گیا۔ 2022 ہی وہ سال ہے کہ جب جنرل باجوہ سے اس قوم کی نجات ہوئی اور جنرل باجوہ ریٹائر ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ 2022 کے اندر 3 NRO لیے گئے، اپنے مقدمات ختم کروائے گئے، نیب کے پر کاٹ دیے گئے، قانون کو، آئین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا، اور دہشت گردوں کو، ڈکیتوں کو، چوروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ جتنا لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو، اب نہ تمہیں نیب پکڑے گا نہ تمہیں کوئی اور ادارہ پکڑنے پائے گا۔ نیب کے بارے میں ترمیم کر دی گئی کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کو نیب پوچھ ہی نہیں سکتی۔ یہ معجزہ بھی 2022 کے اندر پاکستان میں ہوا۔ 2022 میں ویڈیو اور آڈیو لیکس کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا کہ جو تسلسل سے جاری ہے۔ عمران خان کی آڈیو لیکس کی گئیں، اسی طرح زلفی بخاری کی آڈیو لیکس کی گئیں، اور پھر اسی طرح اور کئی لوگوں کی، ججوں کی، صحافیوں کی، سیاسی لوگوں کی ننگی گندی آڈیو لیکس کی گئیں، ویڈیو لیکس کی گئیں۔ 2022 میں ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک ایسا جملہ عمران خان نے ادا کیا کہ اس کا خمیازہ بھی عمران خان کو بھگتنا پڑا۔ عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی، عمران خان پر مقدمات بنا دیے گئے، عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، عمران خان پر غداری کے مقدمات بنائے گئے۔ ایبسولوٹلی ناٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان پر غداری سے لے کر، دہشت گردی سے لے کر، حکومت کے خاتمے سے لے کر، پھر ان کی جان لینے کے لیے بھی ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور ان کو اس میں زخمی کیا گیا۔ راجہ ریاض جو PTI کے ٹکٹ سے MNA منتخب ہوئے فیصل آباد سے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ کیسا ایک کھیل ہے، کیسا ایک ہنسی مذاق والی بات ہوئی کہ PTI کا ایک شخص جو PTI کے ٹکٹ سے MNA بنا اور PTI کی مرضی کے خلاف اپوزیشن لیڈر بن گیا، اور اپوزیشن لیڈر بھی ایسا بنا کہ جو نہ کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ جس کو کوئی بات کرنی آتی ہے، نہ کوئی پڑھنا آتا ہے، صرف وہاں بیٹھ کر اپوزیشن کی مرات لینے کے علاوہ اور حکومتی بل کے اندر اپنی ہاں ملانے کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے شخص راجہ ریاض۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کے اوپر، اس عمران خان کے اوپر کہ جس کی ٹکٹ کی وجہ سے، جس کی پارٹی کی وجہ سے یہ شخص MNA بنا، اور اس کم ظرف اور بے حس شخص نے عمران خان کو گولیاں لگنے کے بعد پوچھا تک نہیں۔ 2022 کے بالکل آخر میں، جب 2 دن پہلے کی بات ہے غالباً، جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بلاول بھٹو سے پوچھا گیا کہ آپ افغانستان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کا وزیر خارجہ کون ہے؟ افغانستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ تو بلاول بھٹو کے پاس جواب نہیں تھا۔ یعنی کہ بلاول بھٹو نے پچھلے دنوں میں امریکہ میں بیٹھ کر افغانستان کے حوالے سے پورا ایک لیکچر دیا اور سارا نیگیٹو گفتگو کی۔ تو جب سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں پوچھا گیا کہ افغانستان کا وزیر خارجہ کون ہے، صدر کون ہے، افغانستان کی ہسٹری، تاریخ کے حوالے سے آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تو بلاول کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ ہیں ہمارے وزیر خارجہ کہ جو افغانستان کے بارے میں، جو پڑوسی ملک ہے، بالکل ذرا سی بھی کوئی معلومات نہیں رکھتے، کوئی خبر نہیں رکھتے، مگر جب تنقید کرنی ہو، جب برا بھلا کہنا ہو تو پھر ان کا منہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر منہ بند نہیں ہوتا۔ ناظرین، میں نے آپ کو 2022 کے اندر ہونے والے جو بھی برے واقعات تھے ان کے حوالے سے بات کی، مگر ایک بات جو 2022 میں بڑی اچھی ہوئی وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو بغیر کسی کال کے لیڈر لیس عوام سڑکوں پر آئی، اور 10 اپریل کو عوام نے سڑکوں پر آ کر ایک یونٹی کا، اتحاد کا ایک پیغام دیا کہ عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے، عوام کو کافی سیاسی شعور آ چکا ہے، عوام اسٹیبلشمنٹ کا، PDM کا اور ان طاقتوں کا کھیل، میڈیا کا کھیل، الیکشن کمیشن کا کھیل سارا سمجھ چکے ہیں، اور تاریخ رقم ہوئی 2022 کے 10 اپریل کے اندر جس طرح عوام نے آ کے رد عمل
کا اظہار کیا، جیسے عوام نے بہت ہی بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر نکل کر عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، شاید 2022 کی یہ بہترین بات تھی کہ جہاں عوام نے اپنی یونٹی اور اتحاد اور ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ 2022 میں ایک ہی الزام عمران خان پہ لگایا گیا کہ عمران خان نے گھڑی خریدی اور گھڑی بیچ دی، اور پھر گھڑی خریدی بھی نہیں کہتے ہیں کہ گھڑی چوری کی۔ دیکھیں کیسے عوام کو 2022 کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی پی ڈی ایم کی طرف سے۔ آج ایاز صادق نے گھڑی کے حوالے سے بات کی کہ 2.5 ارب کی گھڑی تھی، عمران خان نے سستی بھیج دی۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو گھڑی بیچنے پر اعتراض ہے، گھڑی کو سستا بیچنے پر اعتراض ہے، گھڑی کو سستا خریدنے پر اعتراض ہے، کس چیز کے اوپر ان کو اعتراض ہے؟ ایک الزام عمران خان پر لگایا گیا گھڑی کے حوالے سے، اور اس کے اندر شاید کچھ سینکڑوں بیسیوں جھوٹ بول بول کر اسی بات کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اسی بات کو اچھالا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج 2023 کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ 2023 کا سال جو ہے خصوصاً پاکستان کے غریب عوام کے لیے اچھا سال ثابت ہو، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہو، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو، پاکستان میں جو حقیقی معنوں میں جو عوام کے نمائندے ہیں وہ برس اقتدار آئیں اور وہی حکومت کریں جو عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت کریں۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے اوپر رحم فرما، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ملے اور پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ 2023 کا سال ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے نیک شگون ثابت ہو، نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ اس سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ 2023 کا سال پاکستان کے غریبوں کے لیے نعمت بنا کر نازل فرما۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔